انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، بہت اللہ سے مانگنا۔ جتنا آدمی دین کے کام میں، دعوت کے کام میں آگے بڑھے، اتنا آدمی کے اندر اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت اور اپنے اندر کام کرنے والوں کی صفات، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانا، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اس محنت کے لیے، نبی والے کام کے لیے، جس کے اخلاق اچھے، ہر ایک سے محبت کرنا۔ حسد کیوں ہوتا ہے لوگوں سے؟ کیوں حسد ہوتا ہے؟ پتہ ہے حسد کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ لی، اب حسد ہو رہا ہے، مخالفت کر رہے ہیں اس کی۔ پتہ ہی اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسد کا ترجمہ ہے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا۔ کس نے دیا ہے؟ جس کو بھی دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے اللہ نے غلط تقسیم کی، اللہ کو نہیں دینا چاہیے، مجھے زیادہ معلوم ہے، اللہ کو نہیں معلوم۔ وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑے دن اور بڑی راتیں ہیں، یہ ذی الحج کے ایام ہیں نا، یہ بڑے دن اور بڑی راتیں ہیں۔ یہ دین جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ شروع سے لے کے اخیر تک قربانی 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 اور مجاہدہ ہے، بھری ہوئی ہے قربانی اور مجاہدہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی زندگی بھی قربانی اور مجاہدے سے بھری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہی خاندان تھا نا جس کی قربانی ہے پوری۔ کیا مطلب؟ مردوں کی قربانی، عورتوں کی قربانی اور بچوں کی قربانی۔ معاشرہ اسی سے بنتا ہے، مرد بنے اور عورتیں بنے اور بچے بنے، تو وہاں مرد سے بھی قربانی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی قربانی، اور ہاجرہ علیہ السلام سے بھی قربانی، اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی قربانی۔ بڑھاپے کی حالت میں جو بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی اسماعیل تھے علیہ السلام۔ نبی کے اندر تو ویسے ہی شفقت اور رحمت بہت ہوتی، پوری امت کے لیے ہوتی، اپنی اولاد کے لیے کتنی ہوتی۔ اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا یہ اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ نے رکھا ہے انسان میں، اور اولاد سے محبت ہونی چاہیے آدمی۔ حیوان کو بھی ہوتی ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتے، بعض لوگ مجلسیں لگاتے ہیں، چوپالے لگاتے ہیں گلیوں کے اندر، اس میں ایک کوئی زیادہ مقرر ہوتا ہے، ہر وقت وہ بات کر رہا ہے، لوگ ماشاء اللہ۔ اب وہ جناب اپنے قصے سنا رہے، پتا ہے تمہیں کچھ؟ کتنا روب اور دبدبا ہے میرا گھر کے اندر۔ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے شیر داخل ہو گئے، ایسے سب لوگ جو ہے نا، اب وہ اپنی بڑی بڑی باتیں مار رہے ہیں۔ بھائی جیسے شیر داخل ہوتا ہے نا تو سناٹا چاہ جاتا ہے، ایسا مجھے دیکھ کے پورے گھر کے اندر۔ تو کوئی سمجھدار بیٹھا تھا وہاں پہ، کہنے لگے آپ گھر پہ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے وہ میرا اپنا، کہنے لگے شیر تو جنگل میں رہتے ہیں، تمہیں تو جنگل جانا چاہیے، گھروں میں تو آدمی رہتے ہیں۔ گھر میں رہنے کی جگہ کس کی؟ آدمی کی ہے یا شیر کی ہے؟ گھروں میں تو آدمی رہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے 24 گھنٹے آپ کا تعلق اللہ سے رہتا تھا، 24 گھنٹے۔ سوتے کی حالت میں بھی اللہ سے آپ کا تعلق رہتا تھا۔
اے اللہ کے رسول، صحابہ نے پوچھا، جس کا مفہوم ہے آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، کبھی آپ غم کی حالت میں ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہیں، کبھی آپ کس حال میں انسان ہیں؟ حال ہے آدمی کے اوپر، کیا ہر حال میں آپ کی ہر بات اور آپ کا ہر فعل ہم نقل کر لیں، محفوظ کر لیں، لکھ لیں؟ کیا آپ نے اس وقت یہ کیا، اس وقت یہ کیا؟ آپ پر بھی تو حالات ہوتے ہیں، تو کیا ہر وقت کے حالات آپ کے محفوظ کریں؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر دنیا میں بھیجا، اس زبان سے کسی حال میں کوئی بات سوائے اس کے جو اللہ چاہتے حق بات، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکالتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے وحی کی ہے۔ تو آپ کا تو ہر وقت اللہ سے تعلق ہے، کتنی نورانیت ہوگی، کتنی روحانیت ہوگی۔ ایمان کی حالت میں جس نے صرف آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس کے ایمان کے برابر قیامت تک کے اس کے بعد کے اولیاء اور کتب اور سب مل کر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ایک لمحے کی جو صحبت ملی ہے، اس سے ایمان اتنی ترقی کر گیا، تو نبی کا کیا حال ہوگا اور امام الانبیاء کا کیا حال ہوگا؟ بعض لوگ ہاتھ بھی پورا نہیں ملا، تسبیح ہاتھ میں ہے۔ بھائی سب سے بڑی بزرگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ علیہ السلام جس سے ملتے تھے وہ یہ سمجھتا تھا عام طور پر آپ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے، آپ پورا متوجہ ہو کر ملتے تھے، آپ اس طریقے سے نہیں ملتے تھے، گردن پھیر کر نہیں ملتے تھے، آپ اپنا سینہ یا گھر کو پورا اس کی طرف موڑ لیتے تھے۔ اور اس کی کبھی ہم کوشش کر کے دیکھیں، کبھی کوشش کریں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ مشغول اور مصروف کون آدمی ہوگا دنیا میں؟ جو آپ جس سے ہاتھ ملاتے تھے، آپ جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کر کے دیکھ لیں کتنا مشکل، کتنا صبر والا کام ہے۔ یہ سنت ہے، لوگوں سے محبت کرنا۔ کوئی آدمی باہر سے آتا تھا، مدینہ منورہ، اجنبی آدمی، جب صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اس آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی کوئی امتیازی جگہ نہیں تھی بیٹھنے، آپ کا کوئی امتیازی انداز نہیں تھا بیٹھنے کا۔ جب آپ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، گھر کے اندر تو ہنسی مذاق ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ ایک آدمی کا چہرے پہ اتنی سنجیدگی ہے، اتنا سنجیدہ ہر وقت کی، بس اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ بزرگی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ متبسم ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ تبسم کرنے والا، مسکرانے والا۔ حالانکہ آپ کے دل کے اندر جو غم تھا، جو پریشانی تھی، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا اور اللہ نے اس پر تسلی دی۔ اتنا غم، اتنا فکر تھا، لیکن آپ سے زیادہ کوئی متبسم نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے نا، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ داخل ہوئے اور ازواج مطہرات یا آپ کی بچیوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی بات چیت کا موضوع کو بدل لیا۔ ہوتا ہے نا، کلاس میں استاد آ گیا، اب وہ ٹھٹے مار رہے ہیں آپس میں ادھر ادھر کی، اچھا وہ میں کیا پوچھ رہا تھا، وہ سوال بتانا ذرا، آدمی نے بات بدل دیتا ہے کسی بڑے کو، افسر کو دیکھ کر، گھر کے بڑے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس میں آپ شریک ہو جاتے ان کے ساتھ۔ اتنی آپ کی طبیعت کے اندر عمومیت تھی۔
اتنی عمومیت. لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، نماز کا وقت آ گیا، آذان کی آواز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آزاد ایک دم آپ کے چہرہ بدل گیا. تو کون؟ اے اللہ کے رسول، میں عائشہ ہوں. کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. یہ آپ کا حال ہو جاتا ہے، فوراً آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑے دن ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں. ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے، سال کے گناہ معاف ہر دن کے. آج تیسرا دن ہے نا، 9 روزے، اور جو 9واں روزہ ہے نا عرفے کا روزہ، اس پہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف. عرفے کا روزہ. تو یہ دنوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ایک دین کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد قربانی ہے. اور وہ قربانی مردوں نے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، بچے کی طرف سے. تو بچے کی طرف سے تو وہ قربانی ہے. اور بچہ بھی کیسا ماشاءاللہ. جب بیٹے کو لے کر گئے ہیں نا، یہ باتیں ہم بہت دفعہ سنی ہم نے، لیکن کیا باتیں ہیں. جب کہو، جب سنو، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا شیطان مردود. پتہ ہے کہاں لے کر گئے ہیں تیرے بیٹے کو؟ کہاں لے کر گئے؟ باپ ہے، بیٹے کو لے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. کبھی کوئی باپ بھی بچے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. اب لے گئے بچے کو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کروں. کتنا اللہ کا شکر ہے. اگر اللہ یہ حکم ہم سب کو دے دیتے، ہر عید میں ایک جاتا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ابھی تو بکرا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو بیٹا کیا کرنا ہے، کیا تم کیا کہتے ہو؟ اس لیے تھوڑی پوچھ رہے تھے کہ وہ ہاں کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. تو اس کا جواب کیا تھا ان کا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کیا کہا انہوں نے؟ ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں. اللہ کے حکم میں اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. فلما اسلم وتلہ للجبین. کیسے لٹایا ان کو؟ ہم بکرے کو تو یوں لٹاتے ہیں نا، منہ پر ہوتا ہے. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا. ان کی جو جبین، اس کو کہتے ہیں پیشانی، وہ زمین پہ لگی ہوئی تھی، منہ نیچے تھا. کہا ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا اس لیے کہ کہیں بیٹے کے چہرے پہ شکل پہ نظر پڑ کے اللہ کے حکم میں لمحے بھر کی تاخیر نہ بنے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کیا ہو گیا؟ مینا آ گیا نا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کہا اسماعیل صاحب ذبح ہوئے تھے؟ نہیں، جس کا حکم دیا گیا تم اس میں کامیاب ہو گئے. اس پہ وہ بزرگ جو ہمارے کہتے ہیں نا، اللہ قربانی مانگتے لیتے نہیں ہیں. اللہ لے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے کیا؟ اب جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. حاجی جا رہا ہے ماشاءاللہ ایسی جگہ، وادی غیر ذی زرع، جہاں زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا.
اے ابراہیم آواز لگا دو بس، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی محبت سے اور اس گھر کے مالک سے بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے بھر دیا۔ جیسے شمع پہ پروانے ٹوٹتے ہیں نا، بوڑھے بوڑھیاں اپاہج بچے جوان پھر رہے ہیں۔ اب اس موسم میں 22 جون ہے آج، 22 جون سال کا سب سے بڑا دن، عام طور پہ بہت گرم دن۔ دیکھیں بیت اللہ میں جا کے کیسے دیوانہ وار، یعنی لوگ اپنے 2 سال کے بچوں کو کندھوں میں مٹا کے ماں باپ طواف کرا رہے ہیں اللہ کی محبت کے اندر۔ ایسی اللہ نے اپنی محبت بھر دی۔ میرے محترم دوستو، نہ دین کو کچھ ہونا ہے، نہ دین، اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ یہ دین پھیل کر رہے گا، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، یہ دین پھیل کر رہے گا۔ اللہ نے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا۔ اب کیا کریں گے حاجی؟ یہ حاجی وفود ہے، وفود ساری قوم کی، ساری امت کی طرف سے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے عمومی طور پر، جو ہمارے عمل ہے، جو ہمارے کرتوت ہیں، عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ یہ جو برما ہے نا، برما، اس کا شہر ہے رنگون، اس کا اب نیا نام ہے ینگون، اس کو ینگون کہتے ہیں۔ اس میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے صورتی مسجد، صورتی مسجد، پتہ نہیں 300-400 سال پرانی مسجد۔ عجیب اس مسجد کے اندر کیفیات ہے۔ آدمی چاہتا ہے نا، اتنی عبادت ہوئی ہے اللہ کی وہاں پہ، اس کے اثرات تو ہوں گے نا وہاں پہ۔ ہم بھی گئے صورتی مسجد میں، وہاں پر ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک زمانے میں تشریف لائے تھے وہاں پر اس مسجد میں۔ بہت مسلمان، یہ جو قتل عام ہوا تھا نا برما میں، یہ دوسرا تیسرا قتل عام تھا، ایسے 3 دفعہ تقریباً وہاں ہو چکا۔ جب پہلی دفعہ ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس سے پہلے علی میاں صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے مسلمانوں میں جمع ہو گئے مسلمان، ان میں بیان کیا۔ اس بیان میں ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا، میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اعمال کو اچھا کرو، وغیرہ وغیرہ بیان تھا۔ اس میں جو اہم موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا۔ تھوڑے دنوں کے، وہ تو خیر چلے گئے واپس ہندوستان، تھوڑے عرصے کے بعد وہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا۔ اب مسلمان وہاں سے ہجرت کی، لوگ مسلمانوں نے پاکستان بھی آئے، ہندوستان بھی گئے اور ملکوں میں بھی گئے۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں جا کر وہ آباد ہو گئے، زیادہ لوگ ایک ہی علاقے میں، یہ ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم آسٹریلیا میں تھے، وہاں بھی ان کی بستیاں ہیں، اس سے پہلے ہم امریکہ میں تھے، وہاں بھی ان کی بستی ہے، یہ مل کر رہتے ہیں، جا رہتے ہیں۔ تو ہندوستان کے ایک علاقے میں یہ آباد ہو گئے۔ علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لے گئے۔ پھر ان لوگوں نے بلایا ان کو اور دعوت دی کہ حضرت بات کریں ہم سے۔ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے میں تمہارے یہاں آیا تھا اور میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ میں تمہارے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا۔ یہ آپ نے کہی تھی، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں نے کیسے کہا تھا کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں؟ فرمانے لگے بارش سے پہلے موسم ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، میں نے تمہارا موسم اچھا نہیں دیکھا، تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنے اعمال کو بدلو،
تم نے علاقہ بدل لیا. اگر تم نے اعمال نہیں بدلے تو تمہارے ساتھ یہاں بھی وہی ہوگا جو وہاں ہوا تھا. تو اللہ نے ان چیزوں کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو ستایا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو ہم ناراض کر کے دنیا میں کیا سکھ دیں گے؟ وہ کیسا دل ہے کہ جو خوش نہیں ہوتا جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض نہ کیا جائے. یہ انسان کیا ہے؟ اس کے ایمان کس درجے پہ چلا گیا؟ جب تک اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرے، دل خوش نہیں ہوتا. تو یہ جو حاجی ہے، عازمین حج ہے، یہ جو جا رہے ہیں اس وقت اللہ کے گھر کی طرف، یہ سارے وفود ہیں پوری امت کی طرف سے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کے لیے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہیں. اور اللہ اس حج کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً زندگیوں کے بدلنے کا اللہ ذریعہ بنا. حج توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے لوٹ جانا. بہت تیزی سے جا رہے تھے، کسی نے روک کے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلانی جگہ. کہا غلط جا رہے ہیں، آپ واپس ہو جائیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. حج توبہ ہے. یوم عرفہ جو میں نے عرض کیا 9 ذی الحج کو، عرفات کا دن، 9 ذی الحج کو حاجی کہاں جائیں گے؟ عرفات میں جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے عرفات ہی حج ہے. جو ہوا سے بھی گزر گیا نا 9 ذی الحج میں، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. ہاں، اس کا بھی حج ہو جائے گا. عرفات ہی حج ہے. تو اب 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج آئے گی نا، نکلے گا حاجی. لبیک اللہم لبیک، ساری فضائیں گونج رہی ہوں، ہر حجر ہر شجر وہ بھی لبیک کہہ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک. اے اللہ ہم آ گئے، ہم نے تو بہت ستایا تجھ کو، لیکن اے اللہ اب تو امت کو معاف کر دے. 8 ذی الحج کو مینا کے اندر اور 9 ذی الحج کی صبح حاجی چلے گا عرفات کی طرف. اور عرفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عرفہ کا ترجمہ ہے معرفت، اللہ سے جان پہچان. گویا اللہ سے جان پہچان کو پیدا کرنا، اللہ سے اپنے روٹھے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو بنانا، اس کے لیے حاجی عرفات میں جاتا ہے. عرفات کے اندر، عرفات کے دن جتنی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، سال کے کسی دن نہیں آتی. کسی دن نہیں آتی. 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں. 20 اور 25 لاکھ تو باہر سے آئے ہوئے حاجی ہیں نا، جو مقامی ہوتے ہیں حاجی، وہ سب ملا کے 30 40 50 لاکھ ہوتے ہیں. عبادت کیا ہے عرفات؟ کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات پہ پہنچے، آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اور یہ حج آپ کی زندگی کے آخری سال کا ہی تھا جب آپ حج پہ پہنچے. اور عرفات میں گویا دین کی تکمیل ہوئی. دین کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ عرفات میں ہوئی ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں نازل ہے. آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. پتہ ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہاں پر
کہ کیا اس آیت کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ دین مکمل ہو گیا کہہ رہے، تو پھر یہ آخری قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کہتے نہیں، اس کے بعد چند آیات نازل ہوئی، لیکن احکامات کی کوئی آیت نہیں، پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ آیت، تو سارے صحابہ خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ جس دین کے لیے انہوں نے اپنا ہر چیز قربان کر دیا، قربانی کی کوئی حد ہے؟ ہر چیز کو اللہ کے دین پر لگا دیتا۔ حیات الصحابہ ہمارے سامنے ہے، سیرت ہمارے سامنے ہے، کیسے لوگ تھے میرے محترم۔ جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، ایسے اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے صحابہ کا اللہ نے انتخاب کیا۔ یہ منتخب تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ صحابہ خوش۔ بھائی ایک آدمی کیسے اپنی چھاتی پہ ہاتھ لگاتا ہے کہ بچوں کو، تیرے باپ نے اپنے خون سے یہ فیکٹری لگائی ہے، یہ جو کوٹھی ہے نا، یہ تیرے باپ نے اپنے بال سفید کیے، وہ اپنی اشارہ اسی کو سمجھنا۔ جب خون سے لگایا تو بچے ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں، خون سے لگایا نا تو خون مانگے گا، وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کے لگایا تھا۔ تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ لگایا تھا، خوش ہو گئے، خوشخبری آ گئی، دین مکمل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے اس آیت کے نازل میں، پریشان۔ اے ابو بکر کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، اعلان ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، مزاج نبوت اور دین کا مزاج بہت زیادہ جاننے والے ابو بکر تھے۔ کہتے ایک ہے شریعت کے احکامات، ایک ہے شریعت کا مزاج۔ مکی زندگی جو ہے وہ زیادہ محنت ہے مزاج شریعت کا بنانے کی۔ جس کا مزاج بنے گا اس کو احکامات سمجھ میں آئے گا، جس کا مزاج نہیں بنے گا وہ احکامات پڑھے گا، مزاج بنا ہوا نہیں، تو احکامات کو مزاج پہ لائے، اپنے مزاج پہ لائے۔ تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہیں پتہ ہے اللہ پاک اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وہ سب عربی دان تھے، ان کی اپنی زبان تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تو کہہ رہے دین مکمل ہو گیا، جو میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے، اللہ اس آیت میں اعلان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے۔ بھئی ایسی تو کوئی بات ہے نہیں قرآن اس آیت کے اندر، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نبی ایک مقصد اور کام کو لے کر آتا ہے، دین کو لے کر آتا ہے، اللہ فرمانے کام پورا ہو گیا، دین پورا ہو گیا، دین پورا ہونے کے بعد نبی کی واپسی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، آپ نے ابو بکر کی سمجھ کی تعریف فرمائی۔ تو کیا ہے بات؟ حضور علیہ السلام نے، ہم تو یہاں پہ روزہ رکھتے ہیں، عرفے کا روزہ بڑی فضیلت ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ تو صحابہ کو فکر تھا، ہم دیکھیں آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں، تو آپ کو صحابہ نے دودھ پیش کیا تو آپ نے دودھ پی لیا، صحابہ کو پتہ چل گیا آپ کا روزہ نہیں ہے۔ وہ حاجی تو روزہ نہیں رکھتے وہاں پر، تو آپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کھایا بھی نہیں، آپ کا روزہ تو نہیں تھا، آپ نے کھایا بس یہی دودھ پیا تھا اور کچھ نہیں کھایا عرفات میں۔ ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اول وقت میں ملا کے پڑھ لی، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھی ملا کے، اور گرمیوں کا ہشتہ یہ علماء نے لکھا، تو غروب تک 5.5 گھنٹے تقریباً
ایک ہی عبادت ہے آپ سے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اونٹنی پر بیٹھ کر اور کھلے آسمان کے نیچے گرمی میں آپ اللہ سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، یہ ہے عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اتنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے، کسی دن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس عرفات کے میدان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ عرفات میں وہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عرفات میں موجود ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عرفات میں موجود ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو اپنی بخشش کا یقین نہیں، اللہ ان سے ناراض ہے۔ تم عرفات میں آئے ہو اس میدان کے اندر احرام پہن کر، تمہیں اپنی بخشش کا یقین نہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے نا 9 ذی الحجہ کو، تو وہ جتنے حاجی عرفات میں ہیں ان سب کے گناہوں کو لے کے ڈوب جاتا ہے، اور آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ان قربانیوں کی یہ یاد ہے۔ ہر رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، ہر رات ذی الحجہ کی، یہ 9 راتیں ہیں نا، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف، اور عرفے کے روزے یعنی اگلے سال اور پچھلے سب گناہ معاف۔ اتنی فضیلت ہے اس میں۔ اور یہ جو عرفات کا دن ہے نا، عرفات کا، اس کی 2 راتیں ہمارے یہاں پہلے رات ہوتی ہے، آج شب جمعہ ہے نا، کل جمعے کا دن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے رات ہے اور پھر دن ہے۔ اب عرفات کے جو پہلے کی رات ہے وہ تو عرفے کی رات ہے ہی، وہ تو ہے ہی عرفے کی رات، لیکن علماء نے لکھا کہ جو 9 کا دن گزرنے کے بعد اگلی رات کو فجر سے پہلے پہلے عرفات سے گزرے، اس کا بھی حج ہوتا ہے، وہ بھی رات عرفے کی رات۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے 2 راتیں دی، اور وہ 10 ذی الحجہ ہے نا جو حج کا دن، یہ وہ دن ہے جس کی کوئی رات نہیں، دن ہی دن ہے دونوں۔ پچھلی رات تو عرفات کو چلی گئی، تو وہ صرف دن ہے وہ۔ تو یہ کیا ہے میرے محترم دوستوں؟ ایک دین کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ دین قربانی سے چلے گا، اور یہ دین قربانی سے باقی رہے گا، اور یہ دین قربانی کے ساتھ ہے۔ اگر قربانی اور مجاہدے کو نکال لے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ جو قربانی دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اختیاری قربانی، وہ اختیاری قربانی نہیں تھی، انہوں نے اپنے شوق سے وہ قربانی دی اور امت کو قربانی پر کھڑا کیا۔ تو اب یہ جو مبارک دین ہے یہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچے، اس کی ذمہ داری ہر فرد امت کے اوپر ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، آپ ناراض نہیں ہونا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور ناراض اس لیے آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس میں ہم سب شامل ہیں، وہ کسی کے لیے نہیں ہے، ایک عمومی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا عملہ اللہ نے دیا، کتنے لوگ ہیں چلنے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں سے ہے نا، چلنے والے کتنے ہیں؟ مسجدوں کے اندر کتنے ہیں؟ ہم پشاور گئے پچھلے سال، ہم نے چلہ پشاور میں لگایا، وہاں کی شورا والے حضرات ہم سے ملنے کے لیے آئے، جس مسجد میں ہم تھے، پروفیسر شاہد صاحب اور باقی ان کے ساتھ، تو ماشاءاللہ کیسا وقت لگ رہا ہے، کام کیسا ہے؟ ہمیں 15 دن ہو چکے تھے، ہم نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، ماشاءاللہ مشکل سے کوئی آدمی ملتا ہے جس کا سے روزہ نہیں لگا ہوا، تو ماحول تو ہے، کام تو بہت اچھا۔ نہیں کوئی اور بات بھی ہے تو ہمیں بتائیں۔
تو ہم نے کہا جی ایک بات تو ہے. کیا بات ہے؟ ہم نے کہا 40 آدمی 4 مہینے والے ہیں، 20 آدمی کہیں 4 مہینے والے، صبح مشورے میں کہیں 4 ہے کہیں 6 ہے. اور ہم نے کہا یہ آپ کے یہاں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. کہیں تو ماشاءاللہ بہت ساتھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں. عمومی طور پہ جو حالات ہیں وہ ہم سب اپنے حالات، میرے محترم دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 4 مہینے، چلہ، سال، اندرون بیرون، یہ دعوت کی محنت کی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ ایک ضرورت ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. آدمی سمجھتا ہے نکلنا ہی مقصد ہے، تو جب نکلنا مقصد ہے تو چلہ پورا ہوا، کام پورا ہو گیا. سال پورا ہوا تو کام پورا ہو گیا. اب آنے کے بعد اپنی پرانی ڈگر ہے، اگلے سال انشاءاللہ پھر جائیں گے. تو ہمارے کہنے لگے وہ پرائیویٹ اجتماع میں. آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ ہیں پاکستان سے، وہ اجتماع میں آتے ہر سال، بس اجتماع کے وہ عاشق ہیں. بھائی ہم 20 سال سے اجتماع میں آ رہے ہیں، الحمدللہ. کیا بات ہے اجتماع، کیا بیان ہے. ارے بھائی کھانے کی لذت، وہ پتلا سالن اور دال، ارے بھائی پوچھو نا کیا بیان کیا تھا انہوں، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب ان سے یہ پوچھا، یہ بتائیے پھر آپ نے کیا سوچا؟ یہ ساری بات آپ نے کیا سوچا؟ کہا انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے. بس انہوں نے یہی سمجھا تھا، اگلے سال پھر آئیں گے. اب ایمانداری سے بتائیے، وہ آدمی کوئی بات سمجھا؟ وہ کیا رونا رو رہے ہیں وہاں پہ 2 گھنٹے کے بیان میں؟ تو یہ جو وقت لگانا ہے ہمارا، یہ وقت لگانا اصل کام اور مقصد کی ایک ضرورت ہے. مقصد یہ نہیں ہے. کہتے مقصد کیا ہے؟ مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے غم اور فکر کو اپنے اندر پیدا کر. میرے محترم دوستو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی عبادت، کسی کا بچہ کوئی موذی مرض میں چلا جائے، اللہ نہ کرے، لا علاج مرض، موذی مرض. ایمانداری سے بتائیے اس آدمی کا کہیں دل لگتا ہے؟ وہ آدمی دعوت میں بھی ہوگا نا، اس کا ذہن کہاں پر ہوگا؟ بچے کی ایک غم اور ایک فکر اس کو لگا. یہ غم اور فکر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ دین کا لگا. میں نے ایک صاحب کو دیکھا انگلینڈ میں، ان کا ایک بیٹا معذور ہے، وہ جو نہیں مست قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک خاص شکل ہوتی ہے، وہ ویسا ہے چھوٹے سے. اب وہ ہو گیا 42 سال. اس کے والد جو ہے نا، جب یہ چھوٹا تھا تو کوئی کاروبار کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی اپنے بچے کی خدمت کے لیے وقف کر دی، کیونکہ اس کو باتھ روم میں لے جانا ماں تو نہیں کر سکتی جب بچہ بڑا ہوگا، کون کرے گا؟ ایک معذور بچے کے لیے باپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. یہ دین کتنی قربانی مانگے گا، یہ ہمارا کتنا فکر مانگے گا. اب یہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ جہاں لوگ دیوانہ بار پھر رہے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح کیا محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھری. کوئی اس گرمی میں کہتے میں نے 20 طواف کیے، میں نے اتنے عمرے کیے. رشک آتا ہے ان مبارک لوگوں کو دیکھ کر، کیا اللہ نے اپنے گھر کی محبت ڈالی. تو یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کے اوپر آسمانوں میں ایک اور بیت اللہ ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں. جیسے اس بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے 24 گھنٹے، ایسے آسمانوں میں بیت معمور کا طواف ہوتا ہے فرشتے کا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت جو فرشتہ ایک طواف کر لے نا، قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آتی اتنے فرشتے. اب وہ جو عبادت ہو رہی ہے نا بیت معمور میں، فرشتوں کے طواف ہوتا ہے، اس کی جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہے بیت اللہ میں، یوں سمجھ لیں بیت اللہ کا تار جڑا ہوا ہے بیت معمور کے ساتھ.
اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان سب کا تار جڑا ہوا ہے بیت اللہ سے۔ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، محلے کے لوگ یا جن کے مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھروں میں مسجد والے اعمال کرتی ہیں، ان کے گھروں کے تار جڑے ہوئے ہیں مسجدوں کے ساتھ، اور اس کے تار جڑے ہوئے بیت اللہ کے ساتھ، اور اس کے تار جڑے ہوئے بیت معمور کے ساتھ۔ بیت معمور سے جو رحمتیں برکتیں بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں، اور وہاں سے تقسیم ہوتی ہے ان گھروں پر جن کے تار مسجدوں سے جڑے ہوئے، اور جن کے نہیں جڑے ہوئے وہ ان سب برکتوں سے رحمتوں سے محروم ہوتے، وہ گھر ویران ہوتے ہیں، وہ گھر کھنڈر ہوتے ہیں جو ان اعمال سے جہاں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اب دیکھو یہ طبقات کی بات آتی ہے، ابھی مشورے میں آئی، گوشت والوں کا طبقہ، طلباء کا طبقہ، فلاں ہمارے ساتھیوں نے گنے، مجھے یاد نہیں ہے، کسی نے 45 یا 80 پتہ نہیں کتنے طبقات۔ کوئی ایسا طبقہ ہے جو زمین پہ نہیں آسمانوں میں رہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا طبقہ؟ سب اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر ایک کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر مسجدوں میں محنت ہوگی تو ہر طبقے تک ہماری رسائی ہوگی، ہر طبقے سے ہماری ملاقات ہوگی، اور ہم ملیں گے ہر آدمی سے، ان کو کام کے اندر جوڑیں گے۔ اور میرے محترم دوستوں، لوگ ہماری باتوں کو نہیں سنتے، نہیں سنتے سے مراد سنتے تو ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، لوگ ہماری عملی زندگی کو دیکھیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر وہ صفات ہے جس کو کہتے ہیں دائی کی صفات، جس کو معیسہ رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں بیان کیا، تو لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو لوگ 3 دن کے لیے، ہم نے ابھی صبح مشورے میں بات کی اپنی مسجد میں، چلے کی جماعت بنانے کے لیے، بھئی کیا کریں، پھر گشتیں کریں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم ملاقاتیں کریں گے لوگوں سے مسجد میں جوڑنے کے لیے، ان سے تعلق جوڑیں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کو سہروزے میں لے جائیں، وہاں ان پر محنت کر کے ان کو چلے پہ 3 چلے پہ تیار کر دیں، وہ تیار ہو جائیں گے ماحول کے اندر۔ تو یہ سارے طبقات ہمارے مسجد کے اطراف میں ہیں۔ اصل ہمارا کام مسجد کا کام ہے، اور یہ مسجد والی امت ہے، ہم بازاری لوگ نہیں ہیں میرے محترم، معذرت کے ساتھ ہم بازاری لوگ نہیں ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک بازار میں بیٹھنا، پتہ نہیں یہ کب سے شروع ہوئی، وہ کیا تھا، ضرورت ہوئی تو چلے گئے، جب ضرورت پوری ہو گئی اپنی تو بھائی ضرورت ہے نا۔ اب ڈیفینس میں کوئی مکان ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کروڑ روپے کا انہوں نے بیت الخلاء اور نہانے کی جگہ بنائی، واقعہ بتا رہا ہوں۔ اب وہ کہیں گے بھائی کروڑ روپے کا خرچہ ہو گیا، گھر والوں نے مشورہ کیا اتنا خرچہ ہو گیا، صبح 8 سے رات 8 تک وہیں بیٹھیں گے، آتی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں چاہے کروڑ روپے خرچہ ہوا، ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کے لیے جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ بنگلہ بنایا، کھانے کا کمرہ جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ روم بہت مہنگا بنایا، بھائی مشورہ ہوا صبح 8 سے رات 8 بجے تک دسترخوان پہ ہی بیٹھیں گے، آتی ہے سمجھ میں؟ ضرورت کی چیز ہے، تو یہ تو ہم نے طے کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، میرے محترم دوستو یہ ہماری عادت ڈالنے کی، اب ہم نے اسی کو سمجھ لیا اصل، گاڑی دیکھ کے 2.5 گھنٹے فلاں، ارے بھائی جس آدمی کو کام کا فکر لگ جاتا ہے وہ آدمی گھڑی دیکھتا ہے، اچھا 4 گھنٹے گزر گئے، اس کو تو 4 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا۔ جو آدمی کام میں لگا ہوا، میں آپ کو ایک بات بتا، 7:15 بجے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آپ کو 10 منٹ پورے ملیں گے تیاری کے لیے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ رائے کے امام ہوتے تھے، اللہ نے ان کو
بہت بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا. مناسب تھے پہلے اپنے زمانے میں. جہاز میں جا رہے تھے, ہمارے ایک دوست بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اب وہ جب بزرگوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا, بزرگوں کو چھیڑ چھاڑ کریں گے نا تو پھر کچھ باتیں نکلیں گی اندر سے. تو انہوں نے کہا مولانا جمیل صاحب کو کہ حضرت, جب میں تسبیحات کرتا ہوں نا, ذکر کرتا ہوں, تسبیحات کرتا ہوں, میرا بڑا دل لگتا ہے, لیکن جب میں دعوت دیتا ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا. تو اتنے میں وہ کھانا آ گیا, جہاز میں کھانا دیتے ہیں نا, کھانا آ گیا. وہاں جمیل صاحب نے کہا تو کھانا کھا لے, پھر تجھ سے بات کر لیں. کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد وہاں جمیل صاحب کہنے لگے کھانا کھایا؟ کہا ہاں جی. مزہ آیا؟ اچھا کیک کھایا؟ کیک تھا اس میں. ہاں جی کیک کھایا. مزہ آیا؟ کہا ہاں مزہ آیا. کہنے لگے جب آدمی سانس لیتا ہے نا, سانس, تو سانس لینے میں کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ بتائیے نا, کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ نہیں. کہنے لگے ذکر کرنا کیک کھانا ہے, دعوت دینا سانسیں, اس کے بغیر حیات نہیں ہے, حیات نہیں اس کے بغیر. لوگوں کو تیار کرنا ہے. لوگوں کی بے دینی دیکھ کر اگر آدمی کے دل کے اندر کچھ نہ ہو, اس کا مطلب ہے اس کا اس سے کوئی تعلق. دیکھو 1 کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی ہے, 1 کروڑ. اس آدمی نے لی ہے پیسے دے کے اس کی گاڑی. اب یہ بھی کھڑے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں. سامنے ایک بچے نے آ کے ایک لکیر لگائی کیل سے. ان کے دل پہ کیا گزرے گی جن کا پیسہ لگا؟ ان کو لگے گا کسی نے چاقو ان کے کلیجے پہ چلا. اور میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا تمہاری گاڑی, یار بڑا افسوس ہوا. اور 1 سیکنڈ میں بھول, اچھا میں کیا بات کر رہا تھا, وہ آدمی باتوں میں لگ جائے گا. لیکن یہ بھولیں گے؟ یہ نہیں بھولیں گے. کیوں نہیں بھولیں گے؟ ان کا لگا ہے. جب لگے گا میرے محترم دوستوں, اللہ ہمیں وہ بے چینی اور غم اللہ نصیب کرے. پھر کیا سال ہے, کیا 7 مہینے ہیں, کیا اندرون کی محنت, کیا بیرون, کیا مقام کی محنت, کیا اس کا اٹھنا سونا بیٹھنا, اللہ اس کا سب کچھ اپنے دین کی محنت اور دین کے غم کو اللہ بنا دے. دین کے غم کو اللہ بنا دے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ہمارے حافظ پٹیل صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, جب لوگ ان کو دیکھتے تھے نا, ارے یوں کرتے تھے, یار وہ میرا چلہ, مجھے چلہ یاد آ. ان کو بھولے ہوئے چلے یاد آ جاتے تھے. حافظ صاحب کو تو یاد تھا یہ کیا نام ہے اس کا اور اس کا چلہ کس میں ہے, پورے انگلینڈ کا ان کو یاد تھا. تو انشاءاللہ کریں گے نا بھائی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارے جو اللہ نے دیا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا سب کچھ اللہ کے لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے بھی توفیق دے. حوصلہ کرنا ہے, ہمت کرنی ہے. کہتے ہیں دروازہ کھول کے جاؤ, توڑ کے نہیں. کہتے ہیں نا توڑ کے چلے جاؤ, نیا لگا لینا. تو مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے. دنیا کے معاملات میں تو کھولنے اور توڑنے کو دیکھتے نہیں. کیسے لوگ جانے کے لیے جیسے کوئی پتہ نہیں جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے, پیسے خرچ کر کے سمندر میں بچارے اللہ ان کی بخشش کرے, اللہ ان کو آسان کر رہے ہیں نا لوگ دنیا کے لیے. ایسا کم سے کم دین کے لیے تھوڑا سا فکر پیدا ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور ان مبارک ایام اور اس حج کو اللہ پوری امت کے بدل جانے کا اللہ ذریعہ بنا, پوری امت کی بخشش اور مغفرت کا اللہ اس حج کو ذریعہ بنا. تو انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل سے بات ہوگی. سب حضرات